ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ الحمدللہ آج ایک اور گھر میں جانا ہے، ایک اور اسلامی بھائی کو وزٹ کرنا ہے۔ سلسلے کا نام ہے ہمدردی۔ جن اسلامی بھائی کے یہاں جا رہے ہیں ہم، ان کے بارے میں جو بتایا گیا کہ وہ ایک پیر سے معذور ہیں، مگر اس معذوری کو انہوں نے اپنی مجبوری نہیں بنایا، بلکہ اس معذوری کے ہوتے ہوئے بھی رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، حوصلے والے ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ ہر سلسلے میں ہم خود جا کر بھی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آج ہم لگتا ہے کچھ سیکھنے ہی جا رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ راستے کے مناظر بھی دکھائیں گے، دوران سفر بھی کچھ گفتگو رہے گی، اور انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو وہاں کے حالات بھی بتائیں گے۔ ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر آج ہم آئے ہیں لانڈھی مسجد کالونی میں سرفراز بھائی کے گھر پر۔ سرفراز بھائی کیا کرتے ہیں اور کیسی زندگی گزر رہی ہے، یہ سب آپ کو انشاءاللہ عز و جل ہم دکھائیں گے۔ سرفراز بھائی سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے ان کے احوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سرفراز بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ آپ کی دعا۔ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں آپ سرفراز بھائی کے والد صاحب ہیں؟ جی جی، اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نظام۔ محمد نظام، ماشاء اللہ۔ سرفراز بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی آپ کی دعا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ مصروفیت کیا ہے؟ میں کار چوپی کا کام کرتا ہوں۔ اچھا، یہ میں جب کام پہلے نہیں کرتا تھا، میں یعنی کہ ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا گلی میں دن بھر۔ میرا ایک کزن ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا تھا کاندھے میں، جانے کے بعد وہ زری کا کام پہ لے کے گیا، میں وہ پھر سیکھا کام۔ سیکھنے کے بعد میرے استاد نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا۔ اچھا، یہ آپ استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ میں استعمال۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 22 سال کے لگ 22 سال عمر ہے آپ کی۔ اور یہ آپ کو کب سے یہ معاملہ پیش ہوا؟ یہ میں بچپنا سے۔ بچپن سے؟ جی جی۔ پہلے چلتے تھے صحیح ہے؟ نہیں، جب نہیں، میرے والد صاحب سے پوچھیں۔ اچھا، بچپن سے نہیں چلتے ہیں؟ آپ زری کا کام کرتے ہیں؟ جی جی۔ کتنے بھائی آپ کے ہیں ابھی؟ میرے 4 بھائی ہیں۔ 4 ہاں، بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا انتقال ہو چکا اچھا، 4 بھائی ہیں آپ کے، ایک کا انتقال ہو گیا۔ اب 4 ہیں یا جی 3 ابھی ہیں؟ 4 ہے۔ اب 4 موجود ہیں، ماشاء اللہ۔ مصروفیت کیا ہے پورے دن میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ مصروفیت یہ ہے کہ میں صبح کام میں جاتا ہوں اور شام میں فارغ ہونا تو میں گھر ہی میں رہتا ہوں، اور باقی نماز کا وقت ہوتا ہے میں نماز کے لیے جاتا کہاں جاتے ہیں؟ ہوں مسجد میں، اپنے مسجد میں جاتے ہیں نماز؟ بیت النور۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں؟ جی بیساکھی کے ذریعے؟ جی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جن کے پاؤں سلامت ہیں اور وہ مسجد کی طرف جانے سے کتراتے ہیں، وہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر انہیں دونوں پیروں سے محروم رکھا ہے، مگر بیساکھی کے ذریعے یہ مسجد میں جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو چوٹ لگانے کی ایک بات میں عرض کروں گا، کیا آپ بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی بیساکھی ہے اور آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیر کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس پیر کی نعمت کا شکر ادا یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رضا والے کام کرنے کے لیے ان پیروں کو چلایا جائے۔ آج حسان بھائی ہم جو جا رہے ہیں، تو جو ہم نے معلومات کی ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کے بارے میں کہ وہ اسلامی بھائی جو ہیں ان کا ایک پیر ہی گویا نہیں ہے، اور وہ اس کے باوجود کام کاج بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ان کی بھی دل جوئی ہوگی اور ہمیں بھی ہمت حوصلہ، ناظرین کو بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ جی حسان بھائی، ہمدردی سلسلے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور جتنے اسلامی بھائیوں تک بھی ہم گئے، اور جب بھی جہاں جاتے ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ہی ہمیں موقع ملتا ہے، اور ایک نیا جذبہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کس طرح سے اسلامی بھائی کن کن پریشانیوں کا ان کو سامنا ہے اور کن کن مسائل کو وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس جمع مردی سے وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے اس سے کہ جب ان حالات میں رہتے ہوئے یہ اسلامی بھائی اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم تو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر پوزیشن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو ہمیں ان سے بہت کچھ الحمدللہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ایک جذبہ الحمدللہ کریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے سرفراز بھائی کہ
اس وقت آپ جہاں پر رہ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ محلے والے بھی سب آپ سے سپورٹ کرتے جی ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ محلے والے بھی ہمارے سپورٹ کرتے ہیں. اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کو بھی مطلب حیرت میں ڈالنے والا ہو, کہ کبھی مطلب ایسا واقعہ اچانک ہو گیا جو آپ کو یاد رہ گیا ہو. نہیں ایسا تو کوئی واقعہ یاد نہیں ہے. اسکول پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں اسکول میں گیا ہی نہیں. گئے نہیں اسکول, جی. مدرسے گئے؟ جی مدرسہ جا رہا تھا. دینی تعلیم آپ نے کتنی حاصل دینی کی؟ تعلیم حاصل میں کرتے کرتے رک گیا تھا, یعنی کہاں تک پڑھا آپ نے؟ یعنی میں قاعدہ شروع کیا تھا, قاعدہ پڑھتا تھا. تو اب اچھا, اب ہم مدنی چینل آپ کے پاس آ گئے ہیں, تو اب آپ کیا نیت کرتے ہیں دینی تعلیم کی طرف رجوع ہونے کے لیے؟ انشاءاللہ. کیا مطلب کیا نیت کر رہے ہیں کہ بھائی مدنی چینل کی ٹیم میرے پاس آئی ہوئی ہے آج, اور میں مدنی چینل پر دیکھا بھی جا رہا ہوں, جی تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک مطلب خوشی ہوگی کہ آپ کو بتائیں کہ میں اس طرف آنا چاہوں. میں مدرسہ بالغان میں بیٹھا کروں گا. مدرسہ بالغان میں بیٹھا کریں گے. مسجد میں ہماری ہوتی. کیا ہدف کیا رکھتے ہیں آپ کے, کتنے عرصے کے اندر قرآن شریف شروع کر دیں گے؟ جیسے کہ ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا؟ 4 مہینہ بھی لگ سکتا ہے یعنی شروع کرنے میں. جی. اچھا, اللہ تعالیٰ انہیں مطلب ان کی نیت پر استقامت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ذریعے آپ کیا کیا پروگرامز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں؟ میں باپا کا پروگرام دیکھتا ہوں, دلی کی راحت دیکھتا ہوں. دلوں کی رات. جی. اور اب تو دلوں کی رات والا سلسلہ میرے خیال میں رک گیا ہے. مدنی مذاکرہ. جی ہاں, یہ تو ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ سسٹم. جی جی. اور وہ والی پروگرام دیکھتا ہوں, ذہنی آزمائش. کوئی ایسی چیز بتائیں جو آپ کو پہلے پتا نہیں تھی, مدنی مذاکرے کے ذریعے پتا چلی ہو. سب سے اہم جو ہے وہ ہے نماز کا. ٹھیک ہے. جی, نماز میں کس طریقے سے نیت ہوتا ہے, کس طریقے سے ہاتھ باندھا جاتا ہے نماز کے بارے میں, یہ سب سے پہلے میں فوکس کیا نماز کے. مدنی چینل جب بھی بیٹھتا تھا نماز کا زیادہ تر ہوتا تھا, میں زیادہ غور اور دھیان سے سنا تھا. کبھی آپ نے علاقے کے اندر مسجد میں جو اسلام میں نیکی کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ شرکت کی, کبھی نیکی کی دعوت دی؟ یعنی کہ شرکت سے مراد جب اثر کا نماز پڑھ کے نکلتے تھے نا, جب میں کام سے فارغ رہتا تھا تو میں ان کے پیچھے پیچھے دیکھا آپ نے اسلام بھائی کیسے نیکی کی جی ہاں, دعوت ان دیتے کے پیچھے پیچھے پھر درس میں کھڑا ہو ہیں. جاتا. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کیمرے کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی نیکی کی دعوت دیں, کوئی ایسا پیغام دیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کا, اور کوئی ایسا پیغام دیں آج ہم دیکھیں آپ کیسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں. میں ناظرین سے یہی کہوں گا کہ آپ 5 وقت کا نماز پڑھ لیں, ہو سکے تو زیادہ دین میں توجہ دیں. دین کا توجہ یہی ہے, سب سے آسان طریقہ ہے وہ مدنی چینل. آپ ٹائمنگ بنا لے, 1 سے 1.5 گھنٹے کا مزید ملاقات ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور زندگی میں بہت چینجنگ آ جائے گی. جی, مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ہمیشہ با امام اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا ہوگا. آج ہمارے سرفراز بھائی اپنے گھر میں بیٹھ کے مدنی چینل کے ذریعے جتنے لاکھوں لاکھ ویورز جو دیکھ رہے ہیں, یہ انہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. ان کی دعوت کو قبول کیجئے, مدنی مذاکرہ بھی دیکھیے اور 5 وقت نماز کی پابندی بھی کیجئے. سرفراز بھائی, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو چلنے میں کوئی دشواری آئی ہوئی ہو, اور ایسا ہوا ہو کہ مطلب آپ مطلب کوئی ایسی آزمائش ہوئی ہو؟ جی ہاں, آزمائش شروع میں بہت ہوئی. کیسی آزمائش یعنی ہوئی؟ کہ میں شروع میں تو اس سے چلتا نہیں تھا, یعنی کہ ڈس بیلنس ہوتا تھا, گرتا تھا, کئی بار گرا ہوں, یعنی گر کے اب ایسا ہو گیا کہ اب تھوڑا سمجھ جاتا ہوں. ایک بچہ ہوتا ہے نا, وہ نہ سمجھ ہوتا ہے, تو آپ کو یہ کب سمجھ آئی کہ مطلب میرے پیروں کی میں جان نہیں ہے اور میں پیروں کے ذریعے نہیں چل سکتا؟ کتنی عمر میں آپ کو یہ احساس ہوا, پتا چلا آپ کو؟ جیسے بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا, اس کو پتا نہیں ہوتا, آپ کو لگ بھی جائے اس کو تو اس کا احساس نہیں ہوتا, لیکن آپ کو یہ کب پتا چلا کہ مطلب میں اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتا, باہر جا کے کھیل نہیں سکتا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا تھا, مگر جب میں کارخانہ میں کاندھے میں جایا کرتا تھا نا, جب میرے استاد نے مجھے جب بیساکھی بنایا نا, تو پھر میرا وہ حوصلہ بڑھ گیا. جب میں اس سے چلنے لگا تو میں پھر بولا میرا آدھا سے زیادہ جو زندگی ہے پھر میرا وہ سیٹ ہو گیا. اچھا, اس کے اوپر چلنے میں. ایسے تو پھر ایسا کوئی ذہن اس ٹائم نہیں تھا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ اس بیساکھی سے پہلے یا بیساکھی کو ہوتے ہوئے بھی آپ پر آزمائش زیادہ آ گئی ہو؟ یعنی سلپ کھاتا تھا, میں گر جاتا تھا. جی, گر گیا, گر بھی گیا. چلنے کے دوران اس ٹائم بیلنس آؤٹ ہوتا گھٹنے میں چوٹ لگا, گھٹنے میں بھی چوٹ لائی ہے. تو مطلب آپ اکیلے نکل جاتے تھے؟ ہاں, اکیلے جاتا. تو پھر آپ کو اٹھایا کس نے؟ خود ہی اٹھتا. میں ایک بھی خود اچانک کوئی ہوتا ہے تو ہیلپ کے لیے آ جاتا, مگر ایسے تو عموماً میں خود اٹھ جاتا. تو اس وقت گرتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی تھی, کیا ہوتا تھا یار, کیوں ایسا ہوا؟ بس اچانک وہ سلپ ہوا, گر گیا اچانک. مطلب چلے کہ ناظرین, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ والد صاحب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے, اطمینان ہے اور سکون ہے. سرفراز بھائی کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے, ان کے چہرے پر اطمینانیت ہے, طمانیت ہے. یہ کیوں ہے؟ آپ اس کو ذرا سوچیں گے نا کہ ایسا کیوں ہے, تو مطلب مجھے اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ جو اپنی سارے مسائل, اپنی مشکلات کو اٹھا کر رب کریم کی بارگاہ میں رکھ دے, کہ مشکلات کو یہ بتایا جائے کہ اے میری مشکلوں,
دیکھو میرا رب کتنا بڑا ہے. اپنے رب کو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے شکوے شکایت کرتے ہیں, مجھے یہ مصیبت ہے, مجھے یہ مصیبت ہے, مجھے یہ مصیبت ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں بعض اوقات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آنے والی مشکلات کو بتائیں, مشکلوں ذرا سنبھل کے آنا, کیونکہ میں جس رب کا بندہ ہوں وہ رب بہت بڑا ہے, غفور الرحیم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. تو مشکلات سنیں گی نا کہ میں جس بندے کے پاس جا رہی ہوں وہ تو اس کا رب تو بہت بڑا ہے, تو یہ مشکلات انشاءاللہ خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی. ایک بات اور بتا دوں بیٹا کہ میں دل کا مریض آدمی ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میں جب بیمار پڑتا ہوں تو ساری خدمت یہ میرا کرتا ہے. آپ کو کوئی مرض ہے؟ جی بیٹا, میں ہارٹ کا مریض آدمی ہوں, اللہ اکبر بواسیر کبیرہ. کا مریض آدمی ہوں, جوڑوں کا درد ہے, پٹھے کا درد ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے ہاتھ اٹھا دیجئے ہاں, اور دعا کیجیے ہمارے سرفراز بھائی کے والد صاحب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روحانی جسمانی تمام امراض سے شفا عطا فرمائے, انہیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے. ان کی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کے صدقے شفا یابی عطا فرمائے, ان کی بیماریوں کو دفع فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارا خدمت یہ کرتا ہے. اچھا ماشاءاللہ سرفراز بھائی, آپ کے والد صاحب آپ سے راضی ہیں؟ جی. جس سے والد راضی سمجھ لو اس سے رب راضی. یعنی کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزمائش اگر مجھ پر کوئی آ جاتی ہے بیماری کے سبب تو سرفراز بہت خدمت کرتے ہیں. یقین جانیے کہ سرفراز اگر خدمت کرتے ہیں تو یہ والد صاحب والدین کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا, مگر یہ ہے کہ کم از کم والدین کی خدمت گزاروں میں ہمارا نام تو شامل ہو جائے. سرفراز انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا, ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں, آپ کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب ہو. یہ بتائیے کہ ذہنی آزمائش میں آپ دیکھتے ہیں اور کون کون سے سلسلے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے؟ اہم جو سلسلہ ہوتا ہے نا پاپا کا, وہ مدنی مذاکرات زیادہ. جی وہ تو دیکھتے ہیں آپ, اس کے بعد ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کون کون سے آپ کو کریکٹر جو ہے مدنی چینل کا آپ کو پسند ہے؟ خوابوں کی تعبیر بھی. خوابوں کی, اسد بھائی ہمارا اسد مدنی کا سلسلہ آتا ہے خوابوں کی تعبیر, یہ وہ بھی دیکھتے ہیں. جی خوابوں کی تعبیر عموماً میرے ساتھ یہ ہوا, میں جانور کو دیکھا کرتا تھا, گائے کی. اچھا جی ہاں, اب وہ گائے مجھے دیکھتا ہے, میں گائے کو دیکھتا ہوں. عموماً زیادہ تر نا میں ایک گائے کو دیکھتا ہوں, اس کی کیا حکمت ہے مجھے نہیں پتا. چلیں مدنی چینل کے ناظرین, اسد بھائی اگر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو یہ خواب دیکھتے ہیں, خواب میں جانور کو دیکھتے ہیں اور جانور بھی گائے کو دیکھتے ہیں, گائے ان کو دیکھتی ہے. اب آپ دیکھیں ان دونوں کو کہ یہ اس کی تعبیر کیا ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ ذہنی آزمائش میں آپ دیکھتے ہیں, مجھے دیکھا ذہنی آزمائش میں؟ جی میں آپ کو نہیں, مجھے نہیں دیکھا. وہ جو نہیں, وہ ایک اور بھی آتے ہیں نا وہ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے, میں ان کو زیادہ تر دیکھتا ہوں. چلو آپ ذہنی آزمائش میں مجھے تو دیکھتے ہیں, آج ذہنی آزمائش والوں کو دیکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہ اللہ خوش ہوتا ہے. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ آج آپ کے گھر آ گئے نا, آپ تشریف میں آ گیا آپ کے پاس. السلام علیکم, کیسے بیٹا؟ کیسے, ٹھیک ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے. آپ بیٹھے, آپ بیٹھے. اچھا مجھے وہاں بیٹھنا ہے, آپ یہاں بیٹھے, آپ یہاں, میں یہاں بیٹھا. آج خوش ہیں آپ؟ اب رو کیوں رہے ہیں, خوشی کیا سو ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کی محبت کا. میرے دل میں آج چاہت تھی بیٹا کہ میں عبدالعزیز بھائی سے اگر آیا دیکھیے کچھ سکتی تھی, آج اللہ نے پورا کر دیا, پورا کر دیا. میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں. بے شک کوئی شک نہیں ہے بیٹا. آپ کیسے ہیں, جی ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کے یہ بیٹے ہیں؟ جی. اور آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ کی دعا. آپ ایزی ہو جائے پہلے, میں واقعی حقیقت میں آ گیا ہوں آپ کے پاس, آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ. آپ کے پاس بیٹھا ہوں, پانی پلائیں, ابو کو پانی پلائیں, پانی پلاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نظام. محمد نظام, ماشاءاللہ. اور آپ کا؟ محمد سرفراز اختر. محمد سرفراز. نظام بھائی آپ کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ میرے صاحبزادے 5 تھے. اچھا. ایک انتقال کر گئے, 4 ہے. اچھا. 4 میں یہ تیسرے نمبر کا ہے. اچھا.
बाकी बच्चे नॉर्मल है? बाकी सब नॉर्मल है, अच्छा अच्छा बाकी सब नॉर्मल है। वो अभी यहाँ पे इससे छोटा है, वो घर का भी छोटा है, अच्छा अच्छा। समझे। तो इनके साथ क्या हुआ था? इनके साथ पैदाइशी वक्त, अच्छा पैदाइशी है। हाँ पैर का प्रॉब्लम है? हाँ, पैर का प्रॉब्लम है। अच्छा पोलियो वगैरह हो गया? देखे ना, बचपन में हुई थी लेकिन पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा पल्ले इसलिए नहीं पड़ा, मैं प्रैक्टिकल करके इसके उंगलियां पैरों में चला रहा था, ये सही चल रहा था, ठीक है। ये गुड्डे के बल भी चल रहा था, बचपन में बात कर रहा हूँ, गुड्डे के बल भी चल रहा था, आ रहा था। जब ये पैरों पे खड़ा होने के काबिल हुआ, जब इसको हाथ पकड़ के मैं खड़ा करता था तो ये खड़ा नहीं होता। अच्छा अच्छा। तब फिर अभी भाई फिर इसको लेके मैंने बहुत डॉक्टर के पास भागा, बहुत डॉक्टर के पास भागा। जो हमारे इलाके के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो ये कहते थे कि ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, बुजुर्ग लोग कहते थे। तो मैंने ये कहा कि जब तक इसके अंदर सांस है मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, बाकी सफा अल्लाह की जात है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला ने सफा दिया, तो सफा दिया तो ये पोजीशन में। फिर मैंने एक बड़ा अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में इनको ले आके मैंने चेकअप कराया, तो वो कहने लगा कि ऑपरेशन करूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन नहीं, ठीक है आप ऑपरेशन करो लेकिन ये अपने पैरों पे चले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जूते भी चलाऊंगा, ठीक है ना। मसनूई पैर होता है? हाँ, मसनूई पैर होती है। तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गया हूँ, क्या समझे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चा हमारा जो है, चारों बच्चे से मेरे लिए जो है ना ये बहुत लायक है। तो कमाल की बात ये है साहब के इनके वालिद साहब ने बताया कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। इनके वालिद साहब हार्ट के पेशेंट, आप दुआ भी फरमा दें, अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाए। और ब्लड प्रेशर वगैरह की भी मसाइल है, लेकिन ये बताते हैं कि जब मैं बेड रेस्ट होता हूँ, बीमार होता हूँ, तो इससे ज्यादा कोई खिदमत नहीं करता मेरी। अरे वाह, सही, क्या बात है, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। अल्लाह खुश रखे आपको। आपने नाम क्या बताया था अपना? मोहम्मद सरफराज अतारी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22-23 के लगभग। अच्छा 23 साल के करीब उम्र हो गई। तो करते क्या है आप? मैं कार चुपी का काम करता हूँ। ये क्या होता है? वो भराई वगैरह काम करते, कारचोक वगैरह, सूट वगैरह की भराई। अच्छा, लेडीज कपड़ों पे भराई। जी, जी, जी। अच्छा, ये हबीब भाई, ये छोटा भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा? ठीक है माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इरफान इनसे छोटे हैं? छोटा, बहुत छोटा, ये घर का छोटा हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। तो आप फिर ये इसके जरिए जाते हैं? जी, इसके जरिए। अच्छा, काम करने जाते हैं। ये कारखाना करीब है, मैं इसके जरिए जाता हूँ। नमाज पढ़ने भी इसके जरिए। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप ये काम सीखा पहले आपने? जी हाँ, मैं ये काम सीखा। मनाजिर दिखाते हैं नाजरीन को कि ये कैसे जाकर करते हैं, क्या करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं। इस हालत में भी जिसको आप कहें कि हिम्मत नहीं हारे और हलाल रोजी कमाने की कोशिश है। तो आइए पहले आपको कुछ मनाजिर दिखा देते हैं कि हमारे भाई कैसे जाते हैं, जाने का मंजर और फिर वहां जाकर ये काम करते हैं। तो उसके कुछ मनाजिर दिखाते हैं। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। देखा आपने नाज़रीन माशाल्लाह किस प्यारे अंदाज में एक देखिए जो हमारा इस सिलसिले को करने का मेन मकसद, कुछ मकासद में से एक मकसद ये भी है कि हम एक तो यकीनन जिनके घर जाते हैं, आपने देखा ये सब अभी तक कितने खुश हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। तो एक तो ये कि हमारी नीयत ये भी होती है कि उनकी दिलजोई हो, जिसके घर जाएं उसके दिल में खुशी दाखिल हो, फिर जो इस तरह की किसी प्रॉब्लम में है उनकी हमदर्दी भी हो। उसके साथ साथ दुनिया भर में इस वक्त लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशानी की शिकार हैं और खामाखाई अपने ऊपर बहुत कुछ सवार कर लिया है कि हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। माद अल्लाह खुदकुशी की तरफ भी चले जाते हैं या फिर लोगों से मांगने की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों सूरतें ऐसी हैं जो शरअन पसंदीदा नहीं है। माशाल्लाह आप देखें कि नौजवान हैं और अपने हाथ से काम कर रहे हैं, रोजगार भी कमा रहे हैं। तो ये कैसे सीखा आपने? ये मेरा कजन है, वो मुझे कांधे में ले जाके। अच्छा। जी हाँ, वो
کاندھے پہ اٹھا کے لے جی جاتے ہاں، تھے؟ کاندھے پہ۔ ارے واہ، یہاں سے روڈ اس پار ہے، وہاں وہ لے کے جاتا تھا، میرے استاد ہے وہ، پھر مجھے وہ کام سکھا، ارے واہ، یعنی 1 سال کے اندر اندر میں ٹریننگ یافتہ ہو گیا۔ سیکھ لی۔ جی ہاں، اچھا اب کاندھے پہ نہیں جاتے، اب اس نہیں، پہ اب جاتے ہیں؟ بیساکھی، اب وہ بیساکھی۔ استادی کا احسان ہے جو وہ مجھے بیساکھی تک کا پہنچا۔ اچھا تو کیوں پہلے بیساکھی نہیں تھی آپ کے پاس؟ نہیں، وہ کاندھے میں آنا جانا کم سے کم نہیں تو 3-4 سال کے قریب نہیں ہوا، تو آپ کے پاس بیساکھی نہیں خرید سکتے تھے یا نہیں۔ کیا تھا؟ یعنی کہ خریدنے کا اس قابل بھی تو نہیں تھا نا، اس اتنا قابل نہیں عمر تھا، بھی چلنے نہیں والے، تھی بیساکھی اس کی کے اوپر عمر چل نہیں سکو۔ تھی، اچھا تو کتنی عمر سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 8-10 سال کی عمر سے یہ یعنی آپ 10 سال سے یہ کام کر رہے جی ہیں؟ ہاں، اتنا ہوش یہ آپ کڑھائی کا کام 10 سال سے جی کر رہے جی ہیں؟ جی اچھا تو کتنا کما لیتے ہیں؟ یہ ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ کی دعا سے مہینے کا 13-14 ہزار روپے۔ اچھا ماشاء اللہ، لیکن آج کل تو یہ شادیاں وغیرہ نہیں ہوئی ہوں گی تو جی نقصان ہاں، نہیں لاک ڈاؤن میں پریشان لاک ڈاؤن میں پریشانی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اچھا اب بیٹا ہم ایک تو آپ کے پاس آئے ہیں، امید ہے آپ کو خوشی ہوگی، آپ سے ہم دعائیں بھی لیں بے گے۔ شک، بے شک۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم ناظرین کو بھی پیغام دلوائیں، تو آپ ان ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ جو جس کے ساتھ کبھی پیر کا یا ہاتھ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہمت آپ نے کیوں نہیں ہاری؟ آپ بھی تو معاذ اللہ کرنے والے تو بھیک مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ اس طرف نہیں گئے، آپ کے والد صاحب کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ ذہن کس نے دیا آپ کو کہ نہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کاروبار کرنا؟ یہ میری بھی ایک دل خواہش تھی کہ میں کوئی کام کروں، تو ذریعہ نہیں بن رہا تھا، تو میرا کزن جو ہے نا وہ جاتا تھا، تو وہ بولا چلو میرے ساتھ، میں نے بولا یار میں کیسے جاؤں گا، بولا میرے کاندھے میں تم چلو، میں تمہیں لے کے یہ چلتا کزن ہوں۔ کون ہے بھائی؟ وہ ابھی جاب میں گیا اور میں سے آفر ماشاء بلایا اللہ، تھا کہ ماشاء اللہ۔ تو آپ کے بیسٹ فرینڈ کون ہے ویسے؟ وہی ہے اچھا کیا نام ہے ان کا؟ محمد شہباز۔ محمد شہباز بھائی۔ دیکھیں یہ شہباز بھائی یہاں نہیں ہیں، لیکن واقعی ایسے بھی لوگ ہیں، ہمیں ملے ہیں پچھلے پروگرامز میں بھی، کچھ لوگ ایسے ملے کہ جیسے وہ ایک ماموں ملے تھے، ایک ماموں ملے تھے کہ وہ کس طرح ان بچوں کو جامعہ چھوڑنے گئے اور لینے جاتے تھے، مدرسے چھوڑنے جاتے تھے، حافظ بھی بنایا اور عالم دین بھی بن گئے وہ بھائی۔ تو یہ کمال ہوتا ہے، اور یہ نہ جانے کتنی دل سے دعائیں لیتے ہوں گے، تو آپ کے لیے واقعی انہوں نے بڑا کام جی کیا جی ماشاءاللہ۔ آپ نے تو کہا نا کہ بیسٹ فرینڈ کون سے ہیں، ان سے پوچھیں یہ ان کی زبان میں کیا جی وہ کہتے کیا ہیں؟ ہے شہباز بھائی؟ جگری دوست کا جگری دوست ہیں جی۔ آپ کے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ تو وجہ یہی ہے کہ انہوں نے آپ کا بہت خیال رکھا، آپ سے یعنی ابھی رکھتے ہیں؟ اس مقام تک کا وہ لے گیا اور پہنچانے والا استاد ہے میرا، استاد ماشاءاللہ۔ وہ اس صبح مقام لے کے جاتا تھا عبید بھائی، پھر دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے لے کے آتا تھا، پھر کھانا کھلا کے پھر لے کے جاتا تھا، واہ۔ پھر شام کو چھٹی ہوتی تھی، اور پھر کوئی اس میں مقصد کوئی اور نہیں، نہیں، کوئی اور مقصد کہ تھوڑا آدھے پیسے بھی لے نہ لوں نہ میں؟ نہ 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 کوئی مقصد نہیں، اچھا بے لوس، بے لوس۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو وہ کیا رشتہ دار بھی ہیں آپ کے؟ بھانجا میرا سگا بھانجا، اچھا ماشاءاللہ، میرا سگا بھانجا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ہماری طرف سے اور ماشاء اللہ صاحب صحت مند بھی ہے وہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ دیکھو آ گیا ہاں، تو بلاؤ اس وہاں کو۔ ماموں تھے، ماموں نے بھی وہاں ماموں تھے یا بھانجا ہے؟ ہاں۔ اللہ پاک ایسے ماموں بھانجے سب کو دے، آمین۔ اور یہ محبت کرنے والے۔ اصل میں ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ جب بندہ معذور ہو یا غریب ہو یا پریشان ہو تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ صحیح، یہاں دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل، ساتھ بالکل۔ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں نہیں، ہوتا، بالکل صحیح لیکن کہہ رہے ہیں آج آپ۔ کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے۔ یعنی یقین کریں مجھے شاید ایسا فیل ہو رہا ہے ناظرین کہ اس بچے کو کوئی شاید 2, 4, 5 لاکھ روپے بھی دے دیتا یا اس کو کوئی چیز دلا دیتا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ پیسے دے کر جان چھڑا لینا، پیسے دے کر کسی کی خدمت کرنا، اللہ نے پیسے دیے تو ہم نے کسی کی مدد کی نا۔ آپ سوچیں کاندھے پر بٹھا کر روز لے جانا اور روز واپس لانا، کھانا کھلا کر واپس، یہ روز کی خدمت، روز کی خدمت اور ہے۔ یہ کتنے سالوں سے آپ بتا رہے ہیں جی، کیا، جی، جی۔ اب اس کے بعد آپ اس پہ آ گئے، جی، وہ ابھی بھی استاد۔ آپ کے ساتھ ہی جاتے ہیں؟ نہیں وہ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا۔ یعنی وہ کمپنی لائن میں نکل گیا، ٹھیک میں ہے۔ یہ کارچوپی میں کام کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب آپ کو کبھی اس معاملے پر آپ کا دل ایسا نہیں ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرا بچہ ایسا ہے، یا مایوسی کی طرف آپ کبھی گئے، یا آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں؟ اللہ کی رضا پر راضی۔ ماشاء اللہ مطمئن ہے آپ، اللہ نے بالکل جو مطمئن۔ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ پیر بالکل۔ یہ بچہ آپ کے لیے باقی بچوں سے زیادہ اچھا ہے، الحمدللہ۔ ابھی بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں یار، یہ سارا کچھ مجھے کیا ہے جو ایک باپ جب انتقال کر جاتا ہے، جو ایک اولاد کا فرض ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے، وہ میرے کو جیتے زندگی کیا۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ یہ بیٹا ابو کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں کیسے خوشی کے آپ کے لیے آنسو ہیں، اللہ آپ کو اور ترقی دے گا۔ اور ہمیشہ بیٹا یاد رکھنا، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے نا، اس کو دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ خدمت لی، اور بیٹا کرتے رہنا جب تک ابو حیات ہیں، انشاءاللہ۔ اور جن کے ماں باپ حیات ہیں جو مجھے سن رہے ہیں نا، یقین کریں خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ جن کے ماں باپ زندگی میں ان سے راضی ہوں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کر لیں، کیونکہ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اب ماں باپ سے ملنا ہو تو قبرستان جانا پڑتا ہے، اب ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، تو ماں باپ ہیں تو خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ واقعی اس بچے نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، یہ تو بالکل نئی بات ہے میرے لیے، ورنہ نارملی اس طرح کے بچوں کی ماں باپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو ٹیک کیئر کر رہے ہوتے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں۔ دیکھ لیا، ہیں۔ لیکن
ये जो نہیں یہ بھی آپ کے بچے ہاں، ہیں، یہ بھی آپ کے بچے ہیں، یہ بھی آپ کے یہ بھی اصل میں یہ آپ کا ایک حوصلہ افزائی والا انداز بھی ہے کہ اس کو حوصلہ دینا بھی ضروری ہے ماشاء اللہ. اچھا باقی بھائی وغیرہ کیسے رہتے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی وہ سب بھائی سے رہتے ہیں ساتھ پیار کرتے ہیں آپ سے؟ جی ماشاء اللہ ہاں، ماشاء اللہ. بڑے بھائی سے زیادہ. اچھا جی اچھا دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کا کیا رہا؟ دعوت اسلامی کے اجتماع وغیرہ میں کبھی جانا ہوا؟ جی اجتماع میں کورنگی 2.5 نمبر جایا کرتا تھا. اچھا جی اور ہفتے بعد اجتماع مسجد میں ہوا کرتا رضا تھا. مسجد میں ہوتا ہے کورنگی، یہ یہاں لانڈی میں الگ ہوتا ہے؟ یہ کورنگی والا جی جی موبائل شاپ جہاں ہے نا اچھا کورنگی، اچھا وہاں بھی جو جاتے رضائی ہیں؟ مسجد میں. جی اور مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. اچھا جی اور مغرب کے بعد میں بیٹھا کرتا تھا درس میں. اچھا ماشاء مغرب کے بعد ریاست تعلیم ہمارے نگران علاقے ہے وہ درس دیتے ہیں. اللہ. تو اب انشاءاللہ جب درس اور یہ اجتماع وغیرہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے تو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ اب انشاءاللہ. تو آپ کے گھر آیا ہوں تو پھر مدنی قافلے میں بھی شرکت ملنی چاہیے. اچھا آپ سے ایک تحفہ چاہیے مجھے، جی تحفہ دیں گے آپ کے گھر آیا ہوں بالکل تو؟ ایسا دینا چاہیے نا ان کو؟ بالکل جی جی آپ ہے نا؟ آپ پکی سوال بات ہے. کیجیے، آپ سوال کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ تحفہ ایسا ہے جو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ سوال کیجیے. دیکھ لیں پھر مشکل بھی ہاں نہیں، مشکل ہوگا تو بھی دے دیں ہاں، گے. بالکل اچھا ہوگا. مزے کی بات ہے میں تحفہ وہ لوں گا آپ سے جو رہے گا بھی آپ کے پاس ہی، وہ میرے پاس نہیں ہوگا، وہ تحفہ آپ کے پاس ہی رہے گا، لیکن انشاءاللہ وہ آپ کی اور ہماری ملاقات کی آپ کو یاد دلاتا رہے گا. انشاءاللہ تو انشاءاللہ. دیں گے تحفہ؟ انشاءاللہ اب وہ تحفہ یہ کہ پیارے آقا کی سنت سجا لیں، انشاءاللہ داڑھی شریف آج سے رکھ لیں بس، انشاءاللہ. اب نہیں کٹے گی. نہیں اب ٹھیک ہے؟ اور اب تک جو کٹوائی اس کی توبہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے؟ اور نیت کر لیں اب یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی. انشاءاللہ. اب آپ پتہ جب داڑھی دیکھو گے نا اپنی تو آپ کو یاد آئے گا یہ اس دن رکھی تھی جس دن عبدالحبیب بھائی آئے تھے. ٹھیک ہے ایسا ہو گئی پکی نا؟ جی جی پکی ہو گئی. چلے ماشاءاللہ. انہوں نے تو آپ کو تحفہ دے دیا، آپ انہیں کیا تحفہ دیں گے؟ یہ تحفہ تو میں نہیں دیا نا ان کو. آ گئے نہیں، ان کے لیے ہم تحفہ لائے بھی ہیں انشاءاللہ. ان کو تبرکات بھی دیں گے انشاءاللہ اور ان کے لیے ہم بہت خوبصورت تحفہ بھی لائیں. لیکن میرا خیال ہے ہماری ملاقات شاید ہم سب کے لیے زیادہ خوشی کا باعث بنے. بے شک، الحمدللہ. بے شک. ایسا آپ ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے. آپ کیسے پھر مجھے جانتے ہیں؟ مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھتا ہوں تبھی تو پہچانا، آپ کی نام جانتا ہوں. ماشاءاللہ. آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جی حبیب بھائی اور بھی میں بتا دوں، ہمارا پوتا جو ہے وہ تقریباً 2 ماہ کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی بیٹھ ہے آپ لوگوں سے. اچھا ماشاءاللہ. امیر اہل سنت سے مرید ہے جی. ماشاءاللہ. کیا سمجھے؟ ماشاءاللہ تو ہمارے گھرانہ جو ہے یہ پورے دعوت اسلامی کے ماحول ہے. ماشاءاللہ. اچھا جس طرح سے آپ سے ملے ہیں مجھے لگ رہا فرسٹ ٹائم ان کی ملاقات ہوئی جی ہے آپ سے. میری ان کی فرسٹ ٹائم ملاقات جو ہوئی ہے. جذبے اور جوش جی، سے ماشاءاللہ جی، ملاقات ہوئی ہے. آپ کو ملنے کا شوق تھا لگتا ہے؟ جی. اچھا چلے آج آپ کے گھر آ گئے نا الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جب پہلی تنخواہ تھی جب آپ کام پہ گئے تھے جی تو کیا تھی سیلری؟ میں اس دوران یعنی کہ نفری میں بیٹھا کرتا تھا، اس طرح 150-200 روپے ملا کرتا تو میں والدہ کے ہاتھ پہ لا کے دیا کرتا. اچھا روز کے 150-200 ملتے؟ نہیں ہفتے کی اس ٹائم میں کام سیکھتا تھا. اچھا جی اب جیسے کہ اب کام سیکھ گیا ہوں، کاریگر ہو گیا، فل کاریگر، تو ابھی میں آپ کو بتایا 13-14 ہزار روپے مہینے کے. اچھا یعنی آپ کو یہ سیلری روز ملتی ہے یا ہفتہ وار؟ یہ ہفتہ واری، جیسے کہ ہفتہ کا 3,000 3,500 جیسے کام کے اوپر ہے، 3,500-4 ہزار روپے کر کے ہفتے کا میں اچھا. گھر میں لا کے دیا کرتا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ بھی مشورہ دیں گے کہ اگر بالفرض مثال کے طور پہ دنیاوی تعلیم کوئی حاصل نہیں کر سکا، جسمانی طور پہ کوئی اس کو معذوری ہو گئی ہے تو وہ ہنر سیکھ لے، تو ہنر اسے کام آتا ہے، کیا کہیں گے آپ ناظرین؟ جی ہنر سیکھنے سے یہ فائدہ ہوگا، بندہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں، اور اپنے جو خواہش ہوتا ہے نا وہ پورا کر لیتا ہے. اچھا جی اب کس سے بندہ مانگے گا اس دور میں؟ صحیح بات. تو ہنر سیکھ لے یا کوئی ایسا آسانی ہنر کہ اس کے لیے فائدہ ہو. آپ کے بارے میں ایک بات اور سنی ابھی ہم نے، ہماری ٹیم کے اسلام میں بتا رہے تھے کہ جب آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں تو کچھ آپ کا کوڈ ورڈ ہے یا کچھ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ ٹینشن فری میں کوئی بات نہیں، بھائی سے کہہ دیا تھا. بتا دے حبیب بھائی کو، بتا دے. 109. ہاں 109. یہ کیا ہوتا ہے 109؟ یہ بس ایسے 109 یعنی 109 ہو گیا ہوں میں تو ٹھیک ہو گیا. ہاں یعنی کہ کسی چیز کا ٹینشن نہیں. اچھا 109 چل رہا ہے. کیا بات ہے. چلا آپ کے لیے تحفہ لائیں، ہمارے احسان بھائی کتنا پیارا تحفہ لائیں. احسان بھائی دیں گے ماشاءاللہ. احسان بھائی یہ ماشاءاللہ آپ کے پورے گھر کے لیے، آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں انشاءاللہ آپ لوگ لیں گے تو انشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ جو آپ ذہنی آزمائش میں تبرکات دیکھتے تھے نا ماشاءاللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کون سی نماز میں جاتے ہیں مسجد میں؟ 4 وقت کا. اچھا کہاں پر؟ اپنی بیت النور مسجد. اچھا کوئی بھی حال دل میں ہو، صدا شکر خدا دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ